بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ خبریں بہت زیادہ ہیں، وقت کم ہے، مسلسل خبریں بھی دی جائیں پھر بھی کوئی نہ کوئی خبر مس ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت جو اہم ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے مخالفین۔ عمران خان صاحب کے مخالفین باہم دست و گریباں آپس میں ہی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی گتھم گتھا ہیں اور ایک دوسرے کو بے لباس کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ملٹری لیڈرشپ کتنے لوگوں کو خوش کرے گی اور کس حد تک ان کی فرمائشیں پورے کرے گی۔ مریم صاحبہ کی خواہشات، احکامات، فرمائشیں، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے احکامات، پھر شہباز شریف صاحب کے، پھر بچوں کے، پھر اس کے بعد دوسرے درجے کی قیادت آ جاتی ہے، تمام کے ناز نخرے برداشت کیے جا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری فوجی قیادت ہے، وہ بڑے برے طریقے سے بلیک میل ہو رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ڈرتے ہیں اور عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی پہلی شرط ہے کہ ان کو مینڈیٹ واپس کیا جائے، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور جو 8 فروری کا الیکشن ہے وہ جو صحیح نتائج ہیں اس کے اکارڈنگلی فیصلہ کیا جائے۔ جب تک آپ مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے، الیکشن چوری کے نتائج تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکے۔ باقی باتیں ساری اس کے بعد ہوں گی۔ یہ عمران خان صاحب ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو اگر اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ چھوڑتی ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تو پھر یہ پل پڑتے ہیں، اور دوسرا عمران خان صاحب تگڑے بہت ہیں اور ان کے ساتھ پھر ظاہر ہے وہ پبلک سپورٹ ان کے ساتھ بے حساب ہے، اور وہ اس وقت پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے مقبول ترین رہنما ہیں، دنیا کی نظریں ان پر لگی ہوئی ہیں، ساری سیاست کا محور مرکز عمران خان ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ اور لیڈرشپ بڑی پھنسی ہوئی ہے، کبھی وہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب ٹھیک تھے، کبھی کہتے ہیں شہباز شریف صاحب ٹھیک تھے، لیکن اب شہباز شریف صاحب کے حالات پتلے ہونے جا رہے ہیں، اس بارے میں کریں گے۔ دوسرا، کل جو عاصم منیر صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے گفتگو کی، وہ بہت ہی زیادہ اس کے جو آفٹر شاکس ہیں دور دور تک محسوس کیے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کے مقدمات جو کہ سنے جا رہے ہیں، اپیلیں سنی جا رہی ہیں، وہ دوبارہ سے گو سلو کی طرف چلی گئیں، اور اس کا فوری اثرات مرتب ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ صبح انہوں نے جیل میں انہوں نے گفتگو کی، اڈیالہ جیل میں القاعدہ ٹرسٹ کے دوران، اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس چل رہا تھا اور اس کے اثرات ہم نے وہاں دیکھے۔ صورتحال ہے کہ سائفر کیس چل رہا تھا، سائفر کیس میں جو اب تک کے کل سرکاری وکیل کے دلائل تھے، ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر سرکاری وکیل حامد علی شاہ صاحب، اور ان سے بھی جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو سوالات کیے وہ بڑے کلیئر تھے۔ وہ پہلا سوال یہی تھا کہ یہ معاملہ تھا دفتر خارجہ کا، تو دفتر خارجہ اس میں نہیں آیا، بلکہ اس میں دفتر خارجہ کے بجائے سیکرٹری داخلہ نے یہ سارے کا سارا کیس ٹیک اپ کیا۔ ایف آئی اے کا یہ میٹر نہیں تھا، ایف آئی اے کو بھی ایف آئی آر درج کروائی وزارت داخلہ نے، اور وزارت داخلہ کی انڈر ایف آئی اے، اور وہیں سے سارا کچھ ہوا، اور یہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ جج کی تعیناتی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت کے بعد کی جاتی ہے، آپ نے ایسا کیا تھا، اور پھر جو سرکاری وکیل مقرر کیے گئے اور اس کے بارے میں بھی سرکاری وکیل عمران خان صاحب کے، ان کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے گئے، اور پھر جسٹس حامد علی شاہ ریٹائرڈ جو ہیں، جو کہ پروسیکیوٹر کے سرکاری وکیل تھے، انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے ساری کی ساری جو کیس کی بنیاد ہے وہ انہوں نے رکھ دی اسد عمر صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اسد عمر کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اور اعظم خان کی، جو 3 گفتگو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، تو انہوں نے ساری کی ساری اسی پہ بنیاد رکھ دی۔ انہوں نے کہا جی وہ 3 گفتگو ہوئی تھی، تو ایف آئی اے کی ٹیکنیکل ٹیم نے ٹیکنیکل رپورٹ میں یہ گفتگو کہا گیا کہ جی بالکل صحیح ہے۔ تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی رپورٹ تصدیق کر رہی ہے کہ یہ گفتگو ہے۔ پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے کہا کہ سامنے آنے والی آڈیو میں سائفر کے ساتھ کھیلنے کا تذکرہ ہے، یعنی یہ ہے ان کا ٹوٹل کیس کہ ایک آڈیو آئی، اس آڈیو کا فورینسک بھی نہیں ہوا، ایف آئی اے کی ٹیکنیکل ٹیم نے ٹیکنیکل رپورٹ اس میں آئی اور اس نے کہا کہ یہ بالکل خبر اسی طرح سے ہے، یعنی کہ یہ گفتگو صحیح ہے، اور اس کے بعد وہ جو آڈیو ہے اس میں یہ تذکرہ ہے کہ سائفر سے کھیلنا ہے، تو لہٰذا غداری اور بغاوت اور پتہ نہیں کیا کیا مقدمات درج کر دیے گئے۔ یہ سوال انہوں نے
कल उठाया और उसका जवाब FIA के प्रोसिक्यूटर ने ये दिया। ये उनका कुल मुकदमा है टोटल, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ने पूछा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल नोटिफिकेशन के मुताबिक होता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जज की तैनाती हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद की जाती है। आपने ऐसा किया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने फिर कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला कौन थे। फिर एडवोकेट जनरल की जानिब से मुकर्रर किए गए वकला कौन थे, यानी कि जो सरकारी वकील मुकर्रर किए गए, 24 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ हुआ। और उसके बाद FIA के प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए। 24 जनवरी को 4 गवाहों पर जरह मुकम्मल हो चुकी थी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला की गैर मौजूदगी की वजह से स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए गए। एक दिन के लिए गैर हाजिरी और उसी दिन सारा कुछ कर दिया गया। और फिर 26 जनवरी को स्टेट काउंसिल मुकर्रर किया। 27 जनवरी को 27 जनवरी को स्टेट काउंसिल ने जिरा मुकम्मल कर ली। 30 जनवरी को जिरा मुकम्मल हुई और 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ और मुलजम के दस्तखत भी नहीं है और फैसला भी सुना दिया गया 30 जनवरी को। ये सारा कुछ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर प्रोसिक्यूटर ने, चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये सारा कुछ एक ही दिन में हुआ। उन्होंने कहा जी हाँ, एक ही दिन में हो गया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 31 जनवरी को दिफा का बयान हुआ और 30 जनवरी को फैसला कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे मशवरे देने वाले बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैं गलती कर गया। तो 30 जनवरी को ही सारा कुछ हो गया था। तो यह भी था और उनके दाने छाने मुक गए थे सरकारी वकील के। और फिर अदालत ने समाअत जो है वो 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी, यानी कि तकरीबन 4 दिन के बाद 18 और 4-22 5 दिन की तारीख दे दी थी उनको। और इस तरीके से ये केस आगे चला गया। और ये तो है साइफर का, क्योंकि अडयाला जेल की गुफ्तगू के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो फिर सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर FIA ने इधर महसूस किए। यकीनन कोई मैसेज आ गया होगा कि जनाब अब आप निकल जाएं और लंबी तारीख का कह दें, क्योंकि उन्होंने अदालत ने पूछा कि जी आप कब तक दलाइल देंगे। उन्होंने कहा मुझे तो हमें तो बड़ा वक्त लगेगा। तो ये कहकर वही हुआ जो इद्दत वाले केस में हुआ था, लंबी तारीख ली और निकल दिए। तो ये तो हो गया साइफर केस। अब आते हैं जनाब दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब अपने पयादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उन्हें अंदाजा हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना बहुत बड़ी गलती थी उनकी। और शहबाज शरीफ साहब पहले ही मुकमुका कर चुके थे और अब उनके सारे जो नवाज शरीफ साहब की जो पूरी लौट है और मरीम साहबा की, वो तो सारी बेरोजगार है और वो तो हैं बाहर। और उनमें ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो सारे बाहर बैठे हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सारी की सारी जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। और शहबाज शरीफ साहब बताते हैं, नवाज शरीफ साहब पूछते हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हुक्म हाकम है, मैं क्या करूं, सारा कुछ। वो कहते हैं कि हमने आपको फॉर्म 47 हमने आपको दिए हैं, आप कौन सा जीत के आए हैं, लिहाजा जो हम कहेंगे वही आप करें। तो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि जरा हौसला पकड़ें, कोई करें हिलजुल और मज़ाहमत करें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आपको पता है वो कहते हैं कि मैं तो आंखों का तारा हूं स्टैब्लिशमेंट की, लिहाजा मैं तो किसी तरफ भी जाने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये खेल अंदर खाने चल रहा है। जावेद लतीफ़ साहब आते हैं और उन्होंने कहा कि वो बता रहे हैं कि पूरे के पूरे जिले की सीटें जो हैं वो 90 करोड़ की बेच दी गई और जिला शेखुपुरा पूरे का पूरा बेच दिया गया। इलेक्शन के नतीजे बदल दिए गए। ये भी उसके बाद खुरम दस्तगीर साहब आते हैं, वो एक और नाम रह गया, खुरम दस्तगीर साहब भी जो हैं उनको भी अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। वो आते हैं, वो कहते हैं जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की होगी तो सोच समझ के की होगी, उनको पूछना चाहिए। तो यहाँ तक मामला चल रहा है। और फिर इरफान सिद्दीकी साहब आते हैं और वो बताते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमती ओहदा और पार्टी ओहदे अलग रख किए जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी सदर दोबारा बन सकते हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को अब फारिग कर किया जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब को फारिग करके पार्टी, पहले तो पार्टी सदारत नवाज शरीफ साहब लेंगे और जो पार्टी सदर होगा वही सब कुछ होगा। लिहाजा पार्टी पर कंट्रोल, जो कि एक पुराना ख्वाब था शहबाज शरीफ साहब का और एस्टेब्लिशमेंट का, जन बाजवा साहब का, कि शहबाज शरीफ के जरिए मरीम साहबा को फारिग करना है, नवाज शरीफ साहब को फारिग करना है, तो पार्टी के कंट्रोल हासिल किया जाएगा। तो वो ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा। और उसकी एक और वजह भी है कि एक नई पार्टी भी तश्कील दी जा रही है
اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ میدان میں ہیں، تو اس لیے میاں صاحب جو ہیں وہ فوری طور پہ اپنی پارٹی سے صدارت واپس لے رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو کر رہے ہیں فارغ، اور پہلے مرحلے پہ پارٹی پہ ہوگا کنٹرول، اور اگلے مرحلے میں پھر وہ پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی کچھ سرجری کریں گے اور سرجیکل سٹرائک کریں گے اور اس کو کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی دوران نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کل ایک ان کو کلین چٹ مل گئی ہے، اور نیب توشہ خانہ جس میں عمران خان صاحب کو ایک نہیں 3 دفعہ ایک ہی جرم میں 3 دفعہ سزا سنائی جا چکی ہے توشہ خانہ میں۔ ایک دفعہ الیکشن کمیشن نے سنائی، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے، دوسرا ہمایوں دلاور جج صاحب نے سنائی، تیسرا اسی توشہ خانہ میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو احتساب عدالت کے جج بشیر صاحب سے سزا دلوائی گئی، جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کل بتایا کہ جج بشیر کی کن پٹی پہ پستول رکھ کے فیصلہ لیا گیا، اور جج صاحب نے یہ ساری باتیں بتا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ بالکل بے گناہ، تو ہمیں تو یہ کیا گیا۔ تو جج جو ہیں وہ خود ہی بتا کے جا رہے ہیں کہ جناب یہ ظلم جو ہے یہ راول پنڈی نے کروایا ہے، ہم نے نہیں کیا، اور اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتا دیا، عمران خان صاحب نے آگے کنوے کر دیا۔ اب یہ توشہ خانہ ہے، توشہ خانہ جو کہ قانونی آئینی طریقے سے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے تحائف لیے اور قیمت ادا کر کے لی، اور قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لیکن اس ہار کو جو کہ ابھی تک ان کے پاس ہے، اس کی قیمت پہلے کروڑ روپے، پھر 3 کروڑ ہوئی، پھر 3 ارب روپے ہو گئی، اور وہ ہار ابھی تک انہی کے پاس ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بیچ دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک دلچسپ آنے والے دنوں میں ہوگا، جب ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہوگی بھرپور طریقے سے، اور اس میں وہ ہار دکھایا جا رہا ہوگا، اور پھر جو سزا دلوانے والے ہیں اور سزا دینے والے ہیں اور سزا کے سہولت کار ہیں، ان کے بارے میں کیا ان کی فیلنگز ہوگی، یہ اس دن پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد اسی طرح توشہ خانہ میں آصف زرداری صاحب، گیلانی صاحب اور نواز شریف صاحب، انہوں نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں۔ تو زرداری صاحب نے استثنا لے لیا، پریزیڈنسی میں پہنچ گئے ہیں، اور گیلانی صاحب ابھی تک اس میں آئے نہیں رہے۔ تو نواز شریف صاحب کی حد تک نیب کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ صاحب نے وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں ان کو بری کر دیا جائے، اور ان کو ہم نکال رہے ہیں چارج سے نکال رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو گاڑیاں ہیں وہ توشہ خانہ سے نہیں لی تھیں، وہ آئیں توشہ خانہ میں تھیں، لیکن وہ توشہ خانہ سے چلی گئیں وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں، اور وہاں سے خریدی گئی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا فراڈ جو ہے، ہر طرف فراڈ ہی فراڈ ہو رہا ہے، اور اسی لیے شاید نواز شریف صاحب اور یہ ساری کمپنی ان کو پسند ہے، یہ کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، لگاتے بھی ہیں تو کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اگر توشہ خانہ کا چیپٹر کھلنا شروع ہو گیا اور توشہ خانہ کا معاملہ آگے پھیلتا ہے، تو پھر تو آرمی چیف 6 سال رہے ہیں، اور ان کا بھی توشہ خانہ ہے ایک، تو ان کا بھی حساب لینا پڑے گا، اور اگر وہ سارا کھاتا کھل گیا تو پھر تو میرا خیال ہے کہ سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، اور کل جیسے ہی ان کو کلین چٹ دینے کی بات ہوئی، تو اس کے بعد سابق ڈی جی نیب اور مشیر برائے احتساب اور داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد مصدق عباسی صاحب آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ توشہ خانہ کیس میں نیب کی جانب سے مضحکہ خیز موقف اختیار کیا گیا ہے، اور یہ جو نیب کہہ رہا ہے کہ اگر عدالت چاہے تو کیس بند کر سکتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور پروسیکیوشن خود لندن پلان کا حصہ ہے، اور نیب اور چیئرمین نیب پورے لندن پلان کا حصہ ہیں، اور پہلے ان کو اور ان کے بچوں کو باہر سے بلایا جاتا ہے، اور پھر 1100 ارب روپے کے کیسز کلین چٹ دے کے ختم کیے جاتے ہیں۔ 9 مئی کی شروعات بھی نیب نے کی، جس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے اسے غیر قانونی قرار دیا، اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بالکل حدیبیہ پیپرز کی طرح، اور کابینہ ڈویژن قانون سیکشن نمبر 11 اور نئے پرانے دونوں قوانین کے مطابق توشہ خانہ سے گاڑیاں اور نوادرات نہیں لی جا سکتی۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے توشہ خانہ کا کیا کیا کہ گاڑیاں توشہ خانہ کی تھیں، اس کو وہاں سے نکال کے فیڈرل ٹرانسپورٹ پول میں ڈالا، اور وہاں سے گاڑیاں خرید لی گئیں۔ یہ اتنے بڑے فراڈ کیے جا رہے ہیں، اور کیونکہ اس میں کوئی ایسی گنجائش ہے ہی نہیں کہ جس کے بعد
ये बच सकें, लेकिन उनको ज़ाहिर है रिलीफ दिया जा रहा है, लंदन प्लान का हिस्सा है। और नवाज शरीफ साहब ने गन पॉइंट पे अपना ये जो क्लीन चिट है ये वसूल किया, क्योंकि मुसलसल वो कह रहे हैं कि जनाब हमने आपको बनाया है, हमने आपको लगाया, हमने आपको बनाया, हम आपको आगे लेके जा रहे हैं। तो इस तरह नहीं हो सकता कि हमारी बिल्ली जो है वो हमें ही म्याऊं करने लगे। लिहाजा बेहतर यही है कि जो लंदन प्लान है उसके अकॉर्डिंगली ये सारा कुछ किया जाए। तो खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में पहुंचा हुआ है, आपस में दस्तों गिरबां हैं, और देखते जाए कि आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।